کیا آپ مطالبہ کریں گے پاکستانی اداروں سے, عدالتوں سے کہ ان کی وارنٹ جو ریڈ وارنٹ ہوتے ہیں وہ جاری کیے جائیں, کیونکہ ایم کیو ایم کا کوئی ملزم ہوتا ہے تو وہ ہم نے دیکھا دبئی سے بھی آ جاتا ہے, بینکاک سے بھی آ جاتا ہے, لندن سے بھی آ جاتا ہے. اس پاکستان کو لوٹنے والے جو مرکزی کردار ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ صرف حکومت سے بھی مطالبہ کریں گے کہ عدالتی فیصلے کے بعد اب وہ جو زمین بحریہ ٹاؤن کی ہے وہ غیر قانونی ہے, اس کو اپنے قبضے میں لے. دیکھیے اس میں بنیادی طور پہ اس کا ایک جواب اس طرح دے دیتا ہوں کہ یہ جتنے بھی, یہ تو آج ایک کیس کا فیصلہ ہے القادر ٹرسٹ کا, اور اس کے اگینسٹ جو ہے وہ عدالت نے فیصلہ دیا. بھائی پاکستان کی عدالتیں آزاد ہیں, پاکستان کی عدالتیں فیصلہ کریں, اور اس فیصلے میں جو ہر وہ شخص, میں تو اسپیسیفک نہیں کرتا ہوں, میں جنرل بات کر لیتا ہوں, ہر وہ شخص جس نے پاکستان کو نقصان پہنچایا, ہر وہ شخص جس نے ریاست پاکستان کو ڈینٹ پہنچانے کی کوشش کی ہے, ان سب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. صرف ایک اسپیسیفک میں کسی کے نام لے کے کیوں بولوں, ہر وہ شخص کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو, ہم تو بانیان پاکستان کی اولادیں ہیں, میں رہتے ہیں, ایک جمہوری ملک ہے, یہاں پہ جمہوری نظام ہے, یہاں عدالتیں ہیں, پارلیمان ہے, اور عدالتی اس فیصلے کی اگر میں خالصتاً بات کر لوں تو قانون کی بالادستی نظر آئی, اور آپ سبھی نے دیکھا. ویسے تو اگر آپ اس کیس کی ڈیٹیل میں جائیں تو میری ذاتی رائے ہے کہ یہ بڑا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, اس میں کوئی اف اور بٹ والا چکر ہے نہیں, مگر اس کے باوجود عدالت نے ڈیو پروسیس کمپلیٹ کیا, اور جتنے بھی اس میں آپ سمجھ لیجئے کہ اس کیس کے جو پہلو تھے اس پہ یقینی طور پہ عدالت نے, معزز جج صاحبان نے جو ہے بڑی ریزی کے انداز سے کام کرتے ہوئے جو ہے تمامی پہلوؤں پر جو ہے ان کا پوائنٹ آف ویو بھی لیا تمامی لوگوں کا, اور اس کے بعد آج جو ہے جو فیصلہ محفوظ ہوا تھا اس کو سنا دیا گیا. اور اس میں بانی پی ٹی آئی کو 14 سال, اور ان کی جو زوجہ تھی ہیں بلکہ ان کو جو ہے وہ 7 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے. اور قانون کی بالادستی نظر آئی اس فیصلے میں. ہم متحدہ قومی موومنٹ یہ سمجھتی ہے کہ اقتدار جو ہے وہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی, وہ کہتے ہیں نا اللہ پاک کسی کو دے کے آزماتا ہے, کسی کو لے کے آزماتا ہے, کسی کو لے کے آزماتا ہے. تو یہاں اقتدار دیا گیا ایک ایسے شخص کو جو کہ جو پورا عمومی طور پہ پاکستان میں یہ ایک امپریشن کریٹ ہو گیا تھا کہ یہ تھرڈ آپشن کے طور پہ جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے, کیونکہ پاکستان کی جو عوام ہے وہ پریشان کی باریوں سے کہ کبھی کس کی باری کبھی کس کی باری. ایک تھرڈ آپشن کے طور پہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ لوگوں نے, یا جیسے تیسے بھی, آپ سب کو پتہ ہے 2018 کے الیکشن کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میرا بنیادی مقصد جو ہے اس پریس کانفرنس کا آج کا فیصلہ ہے. آپ نے بھی دیکھا کہ وہ اقتدار جو ان کو دیا گیا تھا, اس اقتدار میں امپریشن تو یہی ہے نا موجود, لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ جی وہ ان کا بیک گراؤنڈ رہا ہے کہ ایک پروفیشنل کرکٹر تھے, اور انہوں نے جو ہے وہ کہتے ہیں نا بدعنوانی کا عنصر پہ تو کوئی بات بھی نہیں کر سکتا, وہ بڑے کلین آدمی ہیں. یہی امپریشن موجود تھا ان صاحب کو لے کر. اور پھر یہ القادر ٹرسٹ جیسا جو فیصلہ ہے اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ نہ صرف وہ بلکہ ان کی جو زوجہ محترمہ ہے, ہمیں یہ لگا تھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اقتدار جو ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے دیا گیا ہے, مگر وہ خود یہ سمجھتے تھے کہ نہیں, ان کی جو زوجہ محترمہ ہے انہوں نے کچھ ایسے پتہ نہیں کیا عملیات یا کیا کیا چیزیں ہیں, اور وہ بڑی پائے کی وہ کیا کہیں گے اسے, بابا کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, عامل پیرنی, وہ پیرنی ہے کہ ان کے موکلوں میں اتنی طاقت ہے کہ وہ موکل جو ہے وہ ان کو اقتدار بھی دے دیا گیا. اور اس اقتدار میں پھر جو چیزیں ہوئیں, جو میں نے پہلی بات آپ کو بتائی کہ جس میں اپنے آپ کو یہ پوسچر دینا لوگوں کا, اور پھر ان کے جو بلائنڈ فالوئنگ ہے کہ نہیں جی یہ تو بڑے کلین انسان ہیں, ان کا پروفیشنل بیک گراؤنڈ رہا ہے, انہوں نے پاکستان کے لیے سرو کیا, اور بہت ساری باتیں. مگر جب اس جیسے کیس سامنے آئے تو ساری باتیں کھل کے سامنے ہو گئی, اور
اور وہ ساری باتیں کیا تھیں؟ وہ ساری باتیں یہ تھیں کہ یہاں پر بدعنوانی اور کرپٹ پریکٹسز کا استعمال ہوا ہے، انہوں نے بے دریغ استعمال کیا ہے، اور اس میں جو وہ پیرنی صاحبہ تھی وہ میرے خیال سے وہ خود وزیر اعظم تھی، اور یہ وہ ڈمی کے طور پہ جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ وزیر اعظم کی سلاٹ لیے بیٹھے ہوئے تھے، اور کہنے کو صادق، سو کالڈ صادق اور امین بھی تھے۔ آج کے عدالتی فیصلے نے آنکھیں کھول کے رکھ دی ہے سامنے، اور بار بار میں یہ بات، یہ اتنی تمید میں اس لیے باندھ رہا ہوں کہ آپ سب نے یہ بات دیکھی کہ دیکھیں اس پاکستان میں جب سے اس جماعت کی انڈکشن ہوئی ہے نیشنل پالیٹکس میں، تو ایک بدتمیزی کا کلچر انٹروڈیوس کرنے والی جماعت آپ کے سامنے ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر جو بیشنگ کا جو سلسلہ روا رکھا ہوا ہے آج کے دن تک بلائنڈ فالوئنگ ہے، وداؤٹ گوئنگ انٹو دا ڈیٹیل کہ بھائی میرٹ پہ یہ چیز ٹھیک ہے یا نہیں ہے، غلط کو ٹھیک ثابت کرنا، ٹھیک کو غلط ثابت کرنا، یہ ایک بڑا نارمل سا امپریشن تھا۔ پھر سیاسی بات میں کروں تو 50 لاکھ نوکریاں، پتہ نہیں کتنے کروڑ گھر، اور یہ ساری فضول باتیں۔ بھائی ہر وزیر اعظم یا کوئی بھی پبلک آفس ہولڈر جو ہوتا ہے، وہ جب اپنا اقتدار ختم کرتا ہے تو وہ پریس کانفرنسز کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ دیکھیں جی میں نے اپنے اقتدار میں یہ کلیدی کام کیے اور میری نیت یہ تھی۔ مگر یہ وزیر اعظم کی سیٹ سے جب ہٹتے ہیں عمران خان صاحب بانی پی ٹی آئی، تو جو پہلی پریس کانفرنس کرتے ہیں اس پریس کانفرنس کو کی اگر سمری بنائی جائے یا سینٹرل آئیڈیا نکالا جائے کہ ان کی اس پریس کانفرنس کا مقصد کیا تھا، تو ان کی اس پریس کانفرنس کا مقصد صرف اور صرف ان کے جو آپ کہہ لیں فرنٹ مین کہلاتا ہے، کیا کہلاتے ہیں، ان کا جو ہے وہ بچاؤ تھا اور ان کی وکالت تھی۔ یہ اس لیول پہ پاکستان کو لے جایا گیا تھا بائی ڈیزائن۔ پاکستان معاشی طور پر آج کے دن تک جن چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے، یہ چیلنجز جو ہے وہ انہی کے دور کی غلط پالیسیوں کا جو ہے وہ ثمرات ہے، جس کا بھگتان جو ہے وہ آج بھگت رہا ہے۔ ڈالر جو ہے وہ 280 پہ جا چکا ہے، یہاں آپ کو یاد ہوگا اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ اس کی صورتحال خراب ہو گئی تھی، 100 انڈیکس سے ہم پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی بات کروں تو یہ وہ سارے عوامل ہیں جو ان کے دور میں یہ کام کیے گئے۔ بھائی آپ کو جتنا اقتدار ملا اس میں آپ نے پاکستان کے لیے کیا بہتری کے کام کیے؟ آپ کی کابینہ نے یا آپ کے وہ پیرنی نے کون سے کام کیے؟ ایک زمانے میں بتایا جاتا تھا پاکستان کی عوام کو، نہیں بھائی وہ تو میری زوجہ ہیں، ان کا سیاست سے کیا تعلق، وہ تو اللہ والی ہے۔ اور پھر جب القادر ٹرسٹ جیسے کیسز سامنے آئے تو پتہ چلا کہ اصل میں وہ کیا کر رہی تھی، اور وزارت عظمیٰ کا ایک جو آفس ہے وہ کس پرپس کے لیے یوز ہو رہا تھا۔ یہ بدقسمتی رہی ہے پاکستان کی کہ یہ جو ایک دور گزرا 2022 تک کی میں بات کر رہا ہوں، اپریل 2022 تک کی، 2018 سے لے کر، اس میں پاکستان کو معاشی چیلنجز کا سامنا رہا۔ اچھا سیاسی مخالفین کی اگر میں بات کروں، دیکھیں سخت ترین مخالفت کے باوجود بھی مگر پاکستان میں ایک سیاسی وہ ہوتا ہے نا، لحاظ رکھا جاتا ہے۔ بھائی وہاں پہ تو پریس کانفرنسز ہوتی تھی اس زمانے میں کہ جی کل جو ہے وہ اس کی باری ہے، پرسوں اس کی باری ہے، ریگارڈلیس آف پولیٹیکل افیلیشن وہاں پہ یہ کام کیے جاتے تھے، اور یہی کام سب مائکرو لیول پہ ہم بھی گئے اتحادی ہم نے بھی بھگتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب وزارتوں سے ہٹے گئے تھے تو پھر رات کو کیا کیا ہوا تھا ہمارے کارکنان کے ساتھ، یہ بھی اس کراچی کی عوام نے دیکھا ہے۔ میں اس ڈیٹیل میں جائے بغیر میں صرف ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں اس پریس کانفرنس کے توسط سے کہ دیکھیں مقافات عمل ہے، جو بوگے وہ کاٹنا پڑے گا۔ آپ نے جو بدنیتی، بد انتظامی، معاشی چیلنجز پاکستان کی سیاست کو نہیں، پاکستان کی ریاست کو جو نقصان پہنچانے کے جو کام کیے وہ سارے جا کے ایکسپوز ہو گئے اور ہوتے جا رہے ہیں، جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک بلائنڈ فالوئنگ صرف اس وجہ سے چونکہ آپ کی سیاسی مخالفت ہے، تو ایک لان تان کی سیاست کا کلچر بھی جو اگر کسی جماعت نے یا ان کے جو بانی ہیں انہوں نے کیا تو وہ یہ اسی جماعت کے بانی تھے کہ میرٹ پہ بات نہیں کرنی کیونکہ وہ میرا سیاسی مخالف ہے، اس لیے لان تان کرنی ہے اس کو، اور پھر ان کے جو حواری ہیں، جو ان کے فالوورز ہیں، وہ بھی اسی ٹریڈیشن کو فالو کرنے لگے۔ یہ ایک بدقسمت پہلو رہا ہے پاکستان کی سیاست کا، یا سیاہ پہلو رہا ہے
میں سخت الفاظ استعمال کروں گا، سیاہ پہلو رہا ہے کہ یہاں پر پوری پاکستانی عوام کو ڈریگ کر کے ایک ایسے وہ کہتے ہیں نا بند گلی میں لے کے چلے گئے جہاں پہ لحاظ، مروت، یہ ساری باتیں میٹر نہیں کرتی ہیں، یہ ساری کوئی ایک بات میٹر نہیں کرتی ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ القادری ٹرسٹ والا جو کیس ہے اس کی اگر میں بات کر لوں کہ ٹرانزیکشن کہاں ہونی چاہیے تھی، کہاں ہو گئی، بھائی اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، آپ نے پیسے پکڑے تھے جناب، آپ نے پیسے پکڑے تھے، آپ نے اس وزارت عظمیٰ کے سیٹ کا پاس نہیں رکھا، آپ کے پاس ایک اعلیٰ پاکستان کی سب سے امپورٹنٹ پوزیشن رہی، آپ ملک کے چیف ایگزیکٹو تھے، آپ ملک کے چیف ایگزیکٹو تھے، اور آپ نے بینگ اے چیف ایگزیکٹو جو حرکات و سکنات کی وہ ریاست پاکستان کے خلاف سرگرمیوں میں شامل رہی۔ اس پاکستان کی عوام نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح سے بھائی اب تو وائس نوٹ آ گئے، تمام چیزیں آ گئی، کس طرح 9 مئی کے واقعے کو جو ہے وہ مینیج کیا گیا پیرنی صاحبہ کی طرف سے، یہ بھی تو سامنے ہے نا، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، سامنے وائس نوٹ موجود ہے، ادھر حملہ کرو، ادھر جاؤ، ادھر توڑ دو، ادھر جلا دو، ادھر پورے ملک کو، اور پھر ریاستی املاک کو، ریاستی اداروں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ آج بھی تو ایک فیصلہ آیا ہے جناب، آج چونکہ وہ جس بانی کی میں بات کر رہا ہوں وہ جیل میں موجود ہے، تو آج وہ ریئیکشن کیوں نہیں آیا اگر پاکستان کی عوام ان کے ساتھ ہے تو؟ آج تو میں تو میڈیا دیکھ رہا تھا تو اس میں شاید کہیں مٹھائیاں بھی بانٹی جا رہی ہیں پورے ملک میں جی کہ بڑا بہترین فیصلہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے جناب، جو بو گے وہ کاٹو گے، اور یہ پاکستان کی عوام، پاکستان کا عدالتی نظام موجود ہے، بھائی یہ کوئی جنگل کا نظام نہیں چل رہا ہے یہاں پہ۔ اس عدالتی نظام نے یہ بات عیاں کر کے رکھ دی کہ کون پاکستان کے ساتھ، کون پاکستان کی ریاست کے ساتھ مخلص ہے اور کون مخلص نہیں ہے، بلکہ کون ریاست کے خلاف جو ہے وہ کام کرنے میں سرگرم عمل ہے۔ آج کے اس فیصلے نے بالکل ثابت کر دیا۔ بہت ساری باتیں تھیں، میں تو صرف بنیادی باتیں کر رہا ہوں کہ کس انداز سے اس ریاستی اداروں کو نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے اپنا آفس یوز کیا، اور پھر پوری عوام میں جو یہ نفرت کے بیج ہیں جو بوئے گئے وہ آج تک کاٹے جا رہے ہیں مختلف واقعات میں۔ 9 مئی کا واقعہ آپ کے سامنے کلاسیکل اگزامپل کی صورت میں موجود ہے کہ آپ کس انداز سے جو ہے وہ پاکستان کو چلانے کا آپ کا ایمبیشن تھا۔ بھائی اصل میں پاکستان کو چلانے کا ایمبیشن نہیں تھا، پاکستان کو جلانے کا ایمبیشن تھا بانی پی ٹی آئی کا، کیونکہ اگر یہ کام نہیں ہوتا تو شاید پاکستان جس انداز سے 17-18 میں فلرش کرنا سٹارٹ کیا تھا وہ کنٹینیوشن کے ساتھ چلتا رہتا، اور ہمیں آج جو معاشی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا 2022 آنورڈ وہ نہیں کرنا پڑتا۔ آپ نے جو ہے وہ سیاسی مخالفین کی عام ٹوسٹنگ کر کے، پھر میں تو ایم کیو ایم کی اگر بات کروں تو ایم کیو ایم کو بھی اس معاملے میں اسپیئر نہیں کیا گیا، بینگ اتحادی ہمارے ساتھ بھی جو سلسلہ روا رکھا گیا وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ یہ ساری صورتحال میں اللہ پاک کا ایک نظام ہے مکافات عمل کا، اس کو جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی اور ان کے جو سہولت کار کہہ لیں، ان کی زوجہ خود پورے یہ لوگ تو فرنٹ مین رکھتے ہیں، یہ سارے کام تو ان کے خود گھر میں ہو گئے تھے۔ بھائی زوجہ کیا کر رہی تھی، پورا پنجاب کی کیبنٹ بیوروکریسی کس طرح رن ہوتی تھی، کس طرح ٹرانسفر پوسٹنگ پہ پیسے پکڑے جاتے تھے، کس طرح زمینوں کی الاٹمنٹ ہوتی تھی، کس طرح فرق ہوتی کو ڈیفینڈ کیا گیا، سرکاری مال خانے کو جو ہے وہ اپنا ذاتی مال خانہ سمجھ لیا گیا، کبھی گھڑی چوری کر لی، کبھی کچھ کر لیا، مطلب یہ مذاقی لگا ہوا تھا نا، یہ سارا مذاقی لگا ہوا تھا اس پاکستان کے ساتھ، ریاست پاکستان کے ساتھ، جو اس کے ثمرات آج بھگتنے پڑ رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کو۔ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، اس میں عدالتی نظام موجود ہے، اور اس عدالتی نظام نے جب آپ کو جکڑا تو خود کو صادق اور امین کہنے والے سو کالڈ وہ ایکسپوز ہو کے رہ گئے، اور آج جو ہے وہ میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ بھائی اگر واقعتاً کوئی فالوئنگ موجود بھی ہے ان کی تو پھر روڈز پہ، چوک پہ، چوراہوں پہ ریئیکشن آنا چاہیے تھا نا۔ آج اسمبلی کا اجلاس بھی تھا، میں تو اراکین اسمبلی بڑے مزے سے بیٹھے ہوئے تھے، تو مجھے تو حیرانی ہوتی ہے اس بات پہ کہ وہ لوگ جو ان کے شادیانے بجا رہے تھے، وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے،
اور ان کے نعرے لگانے میں جو ہے وہ بالکل وہ کہتے ہیں نا شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار والے، وہ کہاں ہیں سارے لوگ؟ وہ کہاں ہیں ان کی کیبنٹ بھائی؟ کوئی ایک رکن، کوئی ایک شخص جو آ کے کھڑا ہو کے بولے ہاں جناب یہ کام جو ہوا ہے بڑا غلط ہوا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام غلط ہوا ہے. وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ یہ ایک اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. یہ 190 ملین پاؤنڈ کس اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنے تھے، کس اکاؤنٹ میں کیے گئے؟ بائی ڈیزائن کیے گئے جناب. پھر ان کے پاس جو بہت سارے سہولتیں موجود تھی، چاہے وہ زلفی بغاری کی صورت میں ہو، بہت سارے نام ہیں، پوری کابینہ موجود ہے. آپ نے کابینہ کو کس طرح یوز کیا وہ بھی آپ کے سامنے. اس اسپیسیفک کیس کو لے کر، القادر یونیورسٹی کو لے کر، یونیورسٹی سے کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے. یہاں جو پیسوں کی لین دین ہوئی ہے اس پہ کیس تھا، اور وہ کیس اگر کوئی کسی ایک عام ٹھیلے پتارے والے کے سامنے بھی رکھا جائے تو وہ بھی اسی طرح کا فیصلہ سنائے گا. ہو سکتا ہے اس سے سخت سزا جو ہے وہ تجویز کر دیتا. تو آج کی پریس کانفرنس کا بنیادی مقصد یہ قانون کی بالادستی ہوئی ہے، عدالتی نظام پہ بھرپور اعتماد ہے. اس پاکستان کا جمہوری نظام میں عدالتوں کا ایک اہم کردار ہے، اور یہ کردار جو ہے وہ بہت سارے چیزوں پہ، بہت سارے لوگوں پر آج جو ہے نا وہ مطلب پردہ چاک کی ہے. تو ان تمام چیزوں پہ ان کے جتنے فالوورز ہیں ان سے بھی میری یہ گزارش ہوگی کہ بھائی یہ وہ جو چشمہ پہنا کے چلے گئے آپ کے بانی صاحب، اس چشمے کو اتاریں اور میرٹ پہ چیزوں کو دیکھنا شروع کریں. جب آپ میرٹ پہ چیزوں کو دیکھنا شروع کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کون پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور کون ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور کون ریاست پاکستان کے مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پارٹی ہو یا آپ ہو، دونوں ایک ہی کیس میں کھڑے نظر آتے ہیں عمران خان کے خلاف بطور سیاستدان. لیکن اس کیس میں جو تیسرے بڑے فریق ہیں ملک ریاض، اس کی نہ آپ نے بات کی نہ کسی نے بات کی. دبئی میں وہ بیٹھے ہیں، اپنے نئے بزنس کا افتتاح بھی کر رہے ہیں. کیا آپ مطالبہ کریں گے پاکستانی اداروں سے، عدالتوں سے کہ ان کی وارنٹ جو ریڈ وارنٹ ہوتے ہیں وہ جاری کیے جائیں؟ کیونکہ ایم کیو ایم کا کوئی ملزم ہوتا ہے تو وہ ہم نے دیکھا دبئی سے بھی آ جاتا ہے، بینکاک سے بھی آ جاتا ہے، لندن سے بھی آ جاتا ہے. اس پاکستان کو لوٹنے والا جو مرکزی کردار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف حکومت سے بھی مطالبہ کریں گے کہ عدالتی فیصلے کے بعد اب وہ جو زمین بحریہ ٹاؤن کی ہے وہ غیر قانونی ہے، اس کو اپنے قبضے میں لے. دیکھیے اس میں بنیادی طور پہ اس کا ایک جواب اس طرح دے دیتا ہوں کہ یہ جتنے بھی یہ تو آج ایک کیس کا فیصلہ ہے القادر ٹرسٹ کا، اور اس کے اگینسٹ جو ہے وہ عدالت نے فیصلہ دیا. بھائی پاکستان کی عدالتیں آزاد ہیں، پاکستان کی عدالتیں فیصلہ کریں، اور اس فیصلے میں جو ہر وہ شخص میں تو اسپیسیفک نہیں کرتا ہوں، میں جنرل بات کر لیتا ہوں. ہر وہ شخص جس نے پاکستان کو نقصان پہنچایا، ہر وہ شخص جس نے ریاست پاکستان کو ڈینٹ پہنچانے کی کوشش کی ہے، ان سب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. صرف ایک اسپیسیفک میں کسی کے نام لے کے کیوں بولوں؟ ہر وہ شخص کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو ہم تو بانیان پاکستان کی اولادیں ہیں اور ہمیں اس بات پہ فخر ہے. اگر کوئی بھی شخص یا ادارہ پاکستان کے خلاف، ریاست پاکستان کے خلاف ایسی سرگرمیوں میں ملوث پایا جاتا ہے، ان سب کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. آج کی پریس کانفرنس کا بنیادی مقصد ہی اس فیصلے پر عدالتی فیصلے پہ بات کرنا ہے. سوال ہے، ایسا لگتا ہے کہ آپ سمیت تمام سیاسی جماعتیں پانی پی جائے گا تو نام لے لیتی ہیں، ملک ریاض کا نام لیتے ہوئے ایسا لگتا ہے آپ لوگ ڈرتے ہیں تمام سیاسی جماعتیں. اس کی اگر ڈیٹیل میرے پاس آ جائے گی تو میں ان کا بھی نام لے لوں گا جن کا کہہ رہا ہوں. کیا ان کے خلاف کارروائی کی جائے؟ دوسری بات یہ کہ تقریباً 3-4 سال سے بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے پریس کانفرنس ہو رہی ہے. آج کل آپ کے بانی کے حوالے سے بڑی باتیں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، ٹک ٹاک پہ، ان کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ بانی ایم کیو کا کیا کچھ نہیں مستقبل. القادر ٹرسٹ کے جو فیصلہ آیا اس پہ پریس کانفرنس کی ہے. آپ کا جو سوال ہے وہ کسی کی وش اور ول ہو سکتی ہے، اس کا کوئی ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں. اچھا مرشد صاحب یہ بتائیے گا، آج کے فیصلہ ایک طرف مذاکرات بھی ہو رہے ہیں پی ٹی آئی والوں سے حکومت کے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر یہ مذاکرات کسی بھی حد تک کامیاب ہو جاتے ہیں یا کچھ بھی ہوتا ہے تو اس فیصلے کا ان مذاکرات پہ کوئی اثر ہے؟ جیسا کہ آپ نے کہا کہ کوئی سامنے نہیں آیا، کوئی اس فیصلے کے خلاف نہیں آیا، تو کیا یہ شٹ اپ کال ہے، کیا ہے کچھ اس طریقے کے معاملات؟ دیکھیں بہت امپورٹنٹ سوال کیا ہے آپ نے، اور اس پہ میں بنیادی بات کروں تو بنیادی بات یہ ہے کہ دیکھیں ہر وہ شخص، ہر وہ جماعت، ہر وہ گروہ جو ریاست کے ساتھ، ریاستی اداروں کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے
اور یہ بنیادی نکات پر کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے، اس سے ڈائلاگ اینڈ ڈسکشن کرنا کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے، ایک اچھا عمل ہے، ایک اچھا عمل ہے یہ۔ اور دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کیا کرنا ہے ہمیں، یہاں لوگوں ملک ممالک کے درمیان جنگیں ہوتی ہیں، آخر میں کیا ہوتا ہے؟ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ڈائلاگز ہوتے ہیں۔ ڈائلاگ میں اگر کوئی جماعت سمجھتی ہے یا کوئی گروہ سمجھتا ہے یا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں جناب وہ جو عمل ہوئے تھے اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور ہم ایز این اینٹی کوئی گروہ بن کے یا کوئی جماعت بن کے ہم کام کرنا چاہتے ہیں، تو پاکستان میں سیاست کرنا ہر کا جمہوری حق ہے، اس کو ملنا چاہیے۔ اور یہ اگر یہ مذاکرات اللہ کرے کامیاب ہو، پاکستان پروگریس کرے، فلرش کرے۔ دیکھیں پاکستان جس معاشی دلدل سے نکل رہا ہے اس میں اس قسم کی فینٹیسی کا متحمل نہیں ہو سکتا جس قسم کی فینٹیسی چاہ رہے ہیں کچھ مخالفین، کچھ سیاسی مخالفین۔ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے میں پھر دوبارہ یہ بات کہہ رہا ہوں، پاکستان مقدم ہوگا، ریاست مقدم ہوگی، یہ سارے معاملات حل طلب ہیں، حل طلب ان کو انڈر دا ٹیبل یا وہ کہہ لیں انڈر دا امبریلا آف ریاست پاکستان اگر کوئی ڈائلاگ اینڈ ڈسکشن کرنا چاہتا ہے تو فبیہا اس کو کرنے کی ضرورت ہے، اور حکومت کو بھی چاہیے کہ اس میں سپورٹ کرے جہاں تک، کیونکہ پاکستان کسی بھی اس طرح کے سیاسی ہم کہہ لیجیے ناہمواری پیدا ہو یا سیاسی مسائل پیدا ہوں اس کا میرے خیال سے متحمل ہو نہیں سکتا۔